کا روس میں طہارت اور ستر عورت پر کچھ کلام ہوا ہے کہ نماز کے لیے انسان کا لباس، بدن اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز کی حالت میں انسان کے بدن کے جن جن اعضاء کا چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، ان کا بھی کل کی نشست میں ذکر مفصل کیا گیا ہے۔ آج کی نشست میں اس سے آگے کے جزیات ہیں، ان میں سے ایک استقبال قبلہ ہے۔ یعنی انسان نے نماز ادا کرنے سے پہلے اس حیث، اس کیفیت کا اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں، کیا جس سمت میں منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، کیا میرا سینہ، میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہی ہے؟ یہ نماز کی شرطوں میں سے یہ بھی ایک شرط ہے۔ یعنی ہمارا سینہ بھی قبلہ کی طرف ہو اور ہمارا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے رخصت ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہے اور نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، چارپائی پر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود اپنی سائڈ تبدیل نہیں کر سکتا اور اس کے پاس بطور امداد یعنی مددگار بھی کوئی نہیں موجود اس کے پاس، اس کے لیے علماء شرع نے یہی حکم ارشاد فرمایا کہ ایسا بیمار ہے، ایسا آپاہج ہے، کمزور ہے، لاغر ہے کہ خود وہ حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے پاس کوئی اور مددگار بھی موجود نہیں ہے اور نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی شرط ہے کہ وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوئی قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، بیمار کا ایک حکم ہے، وہ بھی اس شرط میں جب اس کے پاس کوئی بندہ موجود، امداد کرنے والا موجود نہ ہو۔ دوسرا وہ شخص ہے جو مسافر ہے، کسی کشتی پہ سوار ہے یا کسی اور ریل گاڑی پہ سوار ہے یا جہاز کے اوپر سوار ہے، سب کے لیے یہی شرط ہے کہ وہ اپنا چہرہ ایک طرف قبلہ کی طرف کر کے نماز شروع کر لے، بعد میں جدھر جدھر کشتی جاتی رہے گی یا جہاز جاتا رہا یا گاڑی چلتی رہی، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرعی معذور شخص ہے، ان کے لیے شرعی گزر موجود ہے۔ تیسرا وہ شخص جو ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں اس کو علم نہیں ہے کہ اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس علاقہ میں قبلہ کس طرف ہوگا، اس کے لیے وہ اجنبی جگہ ہے اور بتانے والا بھی کوئی آدمی اس کے پاس موجود نہیں ہے، کسی سے پوچھ لے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، پھر ایسی جگہ موجود ہے، ورنہ مساجد ہر گاؤں اور شہر میں موجود ہے، لیکن ایسی جگہ موجود ہے جہاں قبلہ کا درست ہونا یا اس قبلہ کی سمت اس کو محسوس کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اب اس نے اپنے فکر اور سوچ کے مطابق کی نماز شروع کر دی ہے، اس طرف ہی ہوگا قبلہ۔ اب علماء شرع فرماتے ہیں اب نماز کی حالت میں اس کے دل میں خیال آیا اس طرف تو نہیں ہونا، قبلہ اس طرف ہوگا، جس طرف اس کا دل گمان کر رہا ہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا، اب شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اس کو فوراً پھر اس کا رخ بدلنا چاہیے، حالت نماز میں وہ اپنے رخ کو بدلے کہ جس طرح اس کا دل گمان کر رہا ہے کہ یہ قبلہ اس طرف ہوگا۔ اب اس نے اتنی ہی دیر کر دی، یعنی 3 دفعہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح کے برابر میں اتنی دیر کر دی اس نے رخ بدلنے میں، پھر ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی۔ جس طرح دل گمان کر گیا نماز کی حالت میں کہ میں غلط جگہ پہ اور غلط قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا ہوں، اور حالت نماز ہی میں خیال آ گیا قبلہ اس طرف ہوگا، علماء فرماتے ہیں جتنی بار بھی خیال آئے کہ نماز کی حالت میں اسی حالت میں وہ گھومتا رہے، اپنے رخ کو بدلتا رہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کسی سے معلوم کرنے والے سے معلوم کر لیں۔
یہ ایسی جگہ کا حکم ہے جس جگہ پر اس کو قبلہ کی سمت معلوم نہیں اور بتانے والا بھی اس کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو مسجد ہی میں نماز ادا کر رہا ہے، اگر اس کا سینہ قبلہ سے پھرا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ فوراً ہی ادھر سیدھا ہو جائے۔ اگر زیادہ دیر تک وہ اپنا سینہ بھی قبلہ سے موڑے رکھے گا نماز کی حالت میں، ایسی صورت میں بھی نماز درست نہیں ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے ہمارا سینہ تو قبلہ طرف ہی ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ دوست چہرے کو پھیر لیتے ہیں نماز میں، دائیں بائیں یا اوپر نیچے چہرے سے وہ گھماتے ہیں چہرہ، اور اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ ہی میں اس کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو درست کر لے، ورنہ اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی اس کی لیکن مکروہ ہوگی۔ تیسری ایک اور وجہ بھی ہمارے سمت قبلہ میں آ جاتی ہے اور اکثریت کے ساتھ یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے، ہم حالت نماز میں اپنی آنکھوں کو گھما رہے ہوتے ہیں، آنکھیں حرکات سکنات کر رہی ہوتی ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ چہرہ تو درست سمت کی طرف ہے، پسینہ بھی درست ہے، لیکن آنکھیں گھما رہا ہے بندہ، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، عمومی طور پر دیکھا گیا ہے ہر خاصوان کو آنکھیں اس کی کنٹرول میں نہیں ہوتی، جس جگہ پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اس جائے سجدہ پر ہی اپنی نظر ہونی چاہیے، تمام حرکات سکنات کو جب اپنے کنٹرول میں لائے گا پھر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جو نماز کی اخلاص کی کیفیت ہے اللہ وہ اس کو عطا فرما دے گا۔ آگے شرائط میں سے ایک شرط تھا وقت، نماز کا اس کے وقت پہ پایا جانا بھی ضروری اور اہم ہے۔ انسان کے علم میں یہ بات ہو کہ میں جس نماز کو پڑھنے لگا ہوں کیا اس نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ بس اپنے انداز ہی میں ٹھیک ہے جی بس لگتا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، لگتا مجھے عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پہ ابر چھائے ہوتے ہیں، بادل چھائے ہوتے ہیں اور بندے کے پاس وقت کا علم بھی نہیں ہے، تو وہ سوچتا شاید اندھیرا کافی ہو رہا ہے، شاید شام ہو گئی، وہ اپنے طرز انداز میں اس کو ادا کر رہا ہے، لیکن بعد میں علم ہوا کہ ابھی تو وقت بھی نہیں ہوا، میں نے پہلے ادا کر لیا ہے، ایسی صورت میں اس کو نماز کو دہرانا ہوگا۔ نماز کا اس کے مقررہ وقت پہ پڑھنے کا ہمیں قرآن حکم دیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ہم نے مقررہ وقت پر ہی فرض کی ہے لوگوں پر۔ پھر نیت کے بارے میں آ جاتا ہے، یہ بڑا ایک خاص مسئلہ ہے۔ نیت سے مراد یہ ہے کہ نماز جس نماز کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے اس نماز کی نیت آپ کے ذہن خیال میں ہمہ وقت موجود ہو۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ زبان سے نیت کرتا رہے، دل ہی میں ارادہ کر لے، زبان سے کہنا مستحب ہے لیکن دل کی نیت ہی پر پختگی انسان کو میسر ہوگی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ نیت سے مراد کیا ہے، یعنی اگر آپ نے پوچھ لیتا ہے کہ اصغر صاحب مختار صاحب آپ کون سی نماز پڑھنے لگے ہیں، کہ فوراً ہی بغیر زبان لڑکھڑائے آپ نے کہہ دیا کہ ہم ظہر کی پڑھ رہے ہیں، پھر نیت درست ہے، اور تھوڑی سی زبان میں لڑکھڑا گئی تو علماء فرماتے ہیں اس نیت پہ اعتبار نہیں ہوگا۔ نیت سے مراد یہ ہے کہ جب پوچھے بندہ فوراً آپ کی زبان پر یہی جاری ہو کہ میں عشاء پڑھنے لگا ہوں یا فرض پڑھنے لگا ہوں یا سنتیں پڑھنے لگا ہوں، جو بھی سوال ہو فوراً اس کا جواب اس کے پاس ہو کہ میں سنتیں ادا کرنے لگا ہوں یا ظہر کے فرض پڑھنے لگا ہوں، یہ دل کی نیت ہے، پختگی اتنی مضبوط ہو چکی ہے اس نماز کے لیے۔ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے لگا ہے اپنی نیت کے اندر وہ اقتداء کی نیت بھی کرے، میں امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا ہوں، پیچھے اسی امام کی۔ اور یہاں جو بچے طلباء بھی بعض اوقات نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں
ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، یاد رکھیں جب آپ نے جماعت کے لیے کھڑے ہونا ہے نماز پڑھانے کے لیے، آپ نے امامت کی نیت ضرور کرنی ہے۔ آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں نماز پڑھانے کے لیے امامت کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اگر یہ آپ نیت نہیں کریں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن جماعت کا ثواب نہیں ہوگا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ امامت کے لیے بھی امام کی اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے بعد نیت ہو کہ میں امامت کرانے لگا ہوں ان لوگوں کی۔ اگر اس کے دل میں امامت کی نیت نہ اس نے کی، علماء شرع فرماتے ہیں نماز تو ہو جائے گی جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی، لیکن جماعت کا ثواب کو ملے گا نہیں۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ ایک اور مسئلے سے نیت سے ذہن میں آیا، یہ بھی ہماری خاص و عام عوام الناس میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی یہ لوگ جانتے ہیں نہ ہی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ خاص کر کے سنتوں کے بارے میں اکثر یہ ایسا ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے نیت کی ہے کہ میں سنتیں ادا کرنے لگا ہوں، صرف جو سنت ہے وہ کہہ رہے سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ دو جملے بڑے اہم جملے ہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے، ہم جب سنت کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں واسطے رسول اللہ کی، واسطے رسول اللہ کا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا واسطے اللہ کے لیے عبادت ہے، عبادت رسول اللہ کی تو نہیں نا۔ نبی کی تو ہم ادا کو ادا کرنے لگے ہیں، عبادت خدا ہی کی ہے، چاہے وہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جملہ یاد رکھ رہا ہے، یہ واسطے رسول اللہ کے نہیں کہنا کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے پھر بندگی میں فرق آ جائے گا نا، آپ پھر بندگی رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا ہی شرک ہے۔ سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ کی نیت یاد ہونی چاہیے۔ آپ اکثریت عوام کو اس کی خبر نہیں ہے، لوگ سر سے زندگی کے نمازی بنے بیٹھے ہیں۔ بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی مسجدوں کے ائمہ بھی بیچارے محروم ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ نیت کا بھی جاننا ضروری ہے۔ آخری ہے تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ، یہ بھی شرط ہے نماز کے لیے۔ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر جو بلند آواز کر کے امام کرتا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کے فرائض میں سے بھی پائی جاتی ہے اور شرائط میں بھی پائی جا رہی ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کوشش کرو کہ تکبیر تحریمہ مل جائے تو بہتر ہے، ساری نماز کا ثواب اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ ہاں معاملے مجبوری کسی کو بندہ نہیں مل سکا، جو وقت کے پاس ہے تو کوشش کرے جماعت میں مسجد میں موجود ہے، پھر تکبیر تحریمہ سے محروم رہے تو پھر بدنصیبی ہے۔ صحابہ اکرام میں سے اگر کسی کی تکبیر اولیٰ رہ جایا کرتی تھی تو وہ اپنے گھروں میں سوگ کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اس کی تعزیت کے لیے ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے، ایسے جیسے اس کا بندہ فوت ہو گیا۔ اتنا دکھ ہوتا تھا انہیں، غم ہوتا تھا کہ آج میری تکبیر تحریمہ رہ گئی ہے۔ ہماری تو کتنی دن نمازیں رہ جاتی ہیں، کبھی بہت افسوس ہوا۔ ایک تکبیر تحریمہ کسی صحابی کی رہ گئی نا، اس کے گھر میں صرف ماتم بچھایا کرتا تھا۔ صحابہ تعزیت کے لیے اس کے گھر میں جایا کرتے تھے کہ یار افسوس ہے کہ آج تیری تکبیر تحریمہ رہ گئی ہے، اتنا غم ہوا کرتا تھا۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ میری پانچوں کی پانچیں نمازیں ہی ضائع ہو رہی ہیں، مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ لہذا تحریمہ جو ہے یہ ساری نمازوں کے لیے شرط ہے اور نماز جنازہ کا یہ رکن ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ باقی سب نمازوں کے لیے تکبیر تحریمہ شرط ہے اور نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ شرط نہیں، اس کا رکن ہے، یہ بھی تقسیم یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی نشست میں ہم نے جو جانا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ شریعت کی اس معاملات کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔